This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن. امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے. حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ شرعی مسائل کا حل لے کر. آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی ریچ کر سکتے ہیں. جی بالکل, اپنے سوالات آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں جو واٹس ایپ پہ آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے ان کے جوابات انشاءاللہ اپ کمنگ پروگرامز میں مفتیان کرام سے آپ تک پہنچائے جائیں گے. آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. مہمانوں کی جانب آج بڑھیں گے جو ہماری اس وقت اسٹوڈیوز میں شخصیات موجود ہیں. اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام جو ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ جو شخصیات آج موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, جی پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر علی بھائی. کیسی طبیعت ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا فضل ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ سے اگین پروگرام میں دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کو بھی دیکھ کر ہمیں خوشی ہمیشہ الحمدللہ محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کو اپنی حفاظت میں رکھے. آج کی جو ہماری ہیڈ لائنز ہیں اس کی جانب بڑھیں گے. جی مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جو ہیڈ لائن ہے, یہ ایشو اس وقت چل رہا ہے گزشتہ 2 روز سے, کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو غیر قانونی جگہوں پر مساجد کا معاملہ تھا, اس سلسلے میں جی کیا یہ گیا اسلام آباد کے اندر مری روڈ پر ایک مسجد واقع مدنی مسجد ہے, اس کو جی انہوں نے کہا غیر قانونی جگہ پر موجود ہے, اس کو شہید کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اور اس میں 2 موقف ہیں سمجھنے کی بات یہاں پہ ہے. ایک موقف حکومت ہے, حکومتی موقف یہ ہے کہ ہم نے جو مدنی مسجد ہے اس کے جو منتظمین ہیں ان سے مشاورت کرنے کے بعد ان کو الٹرنیٹ ہم نے ایک جگہ فراہم کی, جو کہ 4 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کی گئی. وہاں پر 200 طلباء جو ہیں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, کھانے کا رہائش کا تمام تر انتظامات کے ساتھ وہ جگہ الٹرنیٹ کے طور پر دی. یہ گورنمنٹ جو ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہیں طلال چودھری, ان کا یہ کہنا ہے. دوسری طرف جو مذہبی شخصیات ہیں وہ اس عمل کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حرمتی ہے اور مسجد کی شہادت ہے. اب تیسرا موقف بھی سامنے ہے کہ یہ جی 1932 سے یہ مسجد موجود ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو پھر غیر قانونی جگہ پر موجود نہیں تھی, کیونکہ یہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ سے پہلے, اسے بہت پہلے کی ہے, یہ بر صغیر کے دور کی ہے, تو اس کو ہم نہیں کر سکتے تھے. اس میں مزید اب جاری ہے معاملات, نیگوشیشن جاری ہیں. اس میں جو ہمیں آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کسی مسلم ملک میں سرکاری جگہ پر حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد تعمیر کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد حکومتی زمین پہ ہو یا کسی کی پرائیویٹ ذاتی زمین پر, حکومت کی اجازت کے بغیر اور اسی طرح اس شخص کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا درست نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر زمین حکومت کی ہے اور لوگ اٹھتے ہیں اور اس جگہ پر مسجد تعمیر کرتے ہیں تو حکومت کی اجازت نہیں ہے, تو یہ درست نہیں. اسی طرح ایک بندہ ہے, اس کی زمین ہے, لوگ آتے ہیں اور اس کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر مسجد بناتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے شرعاً. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ
بہت اہم جگہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جس کام کی ابتدا کی ہے آپ نے مسجد بنوائی۔ مسجد قباء ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا گھر مسجد کے قریب ہی تعمیر کرے گا کہ جہاں پر مسجد ہے وہاں پر میرا گھر ہو، تاکہ نماز کے لیے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہاں پر میں جا سکوں۔ اس حوالے سے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی یعنی کہ رہائشی محلہ ہے اور وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے ایک مسجد مہیا کرے، کم از کم وہاں پر وہ اس مسجد میں نمازیں ادا کر سکیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ وہ حکومتی علاقہ ہے لیکن مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، تو اب وہ مسلمان کہاں جائیں گے اگر آپ نے ان کی مسجد ختم کر دی ہے؟ یہ ایک مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصلحت عامہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مصلحت ہے، اور اس مصلحت کی بنا پر مسجد کی تبدیل کی جاتی ہے، اس جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ بنائی جاتی ہے، تو اس کا جواز ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں موجود ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ کوفہ کے اندر مسجد آباد تھی اور وہاں پر بیت المال بھی تھا۔ بیت المال کے اندر چوری ہو گئی۔ اچھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسجد کو یہاں سے اٹھاؤ، یعنی مسجد کی جگہ تبدیل کر دو، بیت المال کے پاس رکھو، تاکہ وہ بیت المال کے سامنے لوگ ہوں گے، مسجد ہے، لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تو چوری کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اس حکم پر عمل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صحابہ نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ ہے، مصلحت ہے، تو اس مصلحت عامہ کی وجہ سے مسجد کے اندر تبدیلی یہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی جو قواعد کے طور پر میں نے بات کہی وہ بیان ہو گئی۔ اب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر مسجد یا مدرسہ جو ہے نا یہ کوئی مصلحت کے خلاف تھا، تو مدرسے کی تبدیلی تو آسان تھی، لیکن اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں، رہائشی ہے، تو اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ محلے کے اندر تو ایک مسجد بنانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بے بناء المساجد فی الدور، محلوں کے اندر مساجد کے بنانے، اور یہ کہ ان تنظف و تطیب، ان کی تنظیف کی جائے، صفائی ستھرائی کی جائے اور خوشبو لگائی جائے۔ تو اب محلہ اگر ادھر موجود ہے تو مسجد بھی ہونی چاہیے۔ مدرسے کی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے، لیکن مسجد وہاں پر ہونی چاہیے۔ اور اگر آبادی نہیں ہے پھر حکومتی فیصلہ درست ہے، اور کسی اور جگہ مسجد اور مدرسہ کی آبادی یہ درست ہے۔ یہ ایک حکومت کرتی ہے، ایک شخص ہے، محلے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اب مسجد کی ضرورت نہیں رہی، آبادی نہیں ہے، لوگ چلے گئے ہیں، اب یا دوسری جگہ زیادہ اہم ہے، تو مسجد کی تبدیلی یہ کر سکتے ہیں، یعنی فرد بھی کر سکتا ہے، حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو مساجد سے محروم کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، اللہ نے قرآن میں کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں قوت، حکومت، سلطہ دیتے ہیں نا، ان کی 4 بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ نے خود لگا دی ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اچھا، اس میں سے سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کی اقامت کا بندوبست کریں، اور نماز کی اقامت میں مسجدیں بنانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حکومت کے ذمے ہے وہ مسجد کی بجلی کا بل بھی ادا کرے، پانی کا بل بھی ادا کرے، مسجد کے جتنے یوٹیلٹی اخراجات ہیں وہ بھی ادا کرے، مسجد کے امام کی تنخواہ بھی دے، مسجد کے خطیب کی تنخواہ بھی دے۔ یہ تو حکومت کے فرائض میں شامل ہے، مسلمان حکومت کے۔
اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر حکومتیں یہ کام نہیں کرتی مسلمان ہونے کے باوجود، علاقے میں ضرورت ہے، لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہاں جگہ خریدنے کی، اور وہ حکومت والی جگہ پر مسجد بنا لیتے ہیں تو 100% ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شیخ صاحب نے حدیث سنائی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارا ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. اللہ کے نبی نے آبادیوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے. جی. اب اللہ کے نبی جس کام کا حکم دے دے وہ کام تو فرض ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث بھی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اذان نہ ہوتی ہو، مسجد نہ ہو، وہاں جہاں مسجد نہیں ہوگی وہاں اذان بھی نہیں ہوگی. استحوذ علیہم الشیطان، اس بستی والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. شیطان تو غلبہ پا لیتا ہے ان پر. پھر اب شیطان سے امت کو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ بالکل ایسے ہی. شیطان سے بھی بچانا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، وہ فرض ہے مسلمان کے لیے. تو پھر حکومت کی ذمہ داری تھی، اس نے ادا نہیں کی، تو جب وہ ادا نہیں کرتی لوگ وہاں پر مسجد بنا لیتے ہیں تو شرعی طور پر یہ ان کا عمل غلط نہیں ہے، اس کی اجازت ہے اسلام میں. اچھا. یہ حکومت کا کام انہوں نے خود کر دیا، جو حکومت کے ذمہ تھا نا وہ انہوں نے کام خود کر دیا. حکومت کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ذمہ داری ہماری تھی، ہمارے رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے کر دیا، آپ کا شکریہ. چاہے جائے کہ حکومت اس کو گرانے کے لیے چل پڑے، یہ تو مناسب نہیں ہے. باقی یہ جو اسلام آباد والا مسئلہ ہے نا، اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے، اگر تو وہاں پر آبادی موجود ہے، لوگ موجود ہیں، اور اس مسجد کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنے والی جگہ وہاں قریب نہیں ہے جہاں لوگ اذان سن کر باجماعت نماز کے لیے پہنچ سکے، جہاں تک اذان کی آواز جہاں تک اذان سن کر پہنچ سکتے ہیں نا، آواز نہیں، اذان سنیں اور وہاں پر پہنچ جائے بغیر سپیکر کے. اچھا وداؤٹ لاؤڈ سپیکر. ہاں وہاں پر پہنچ سکیں. اور وہاں آبادی بھی تھی اور کوئی اور جگہ مسجد تھی بھی نہیں، تو پھر یہ والی مسجد جو گرائی ہے نا، یہ کام غلط کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بے شک انہوں نے بنا کر دیا، وہ ہمیں نہیں پتا بنا کر دیا یا نہیں دی، وہ کہہ رہے ہیں اگر بنا کر دی ہے تو پھر بھی غلط تھا یہاں سے مسجد کو ختم کرنا. اچھا. کیونکہ اس آبادی کو تو مسجد سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ محروم کرنے کا حق نہیں تھا ان کا. جی. تو اور اگر ہاں شیخ صاحب نے بتایا ہے، مفتی صاحب نے، اگر کوئی مصلحت تھی نا امت کی، مصلحت کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ ایک رستہ جا رہا تھا اور اس رستے میں یہ مسجد رکاوٹ بن رہی تھی اور اس کو ختم کیے بغیر رستہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اور مسلمان امت اس کی وجہ سے تنگی کا، مشقت کا، پریشانی کا شکار تھی. تو ایسی مسجد کو حوالہ بھی دیا ہے شیخ صاحب نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد کی جگہ تبدیل کی گئی. سارے صحابہ موجود تھے، کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا. اگر یہ غلط ہوتا مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا تو کبھی بھی فاروق اعظم پہلے سب سے پہلے نہ کرتے. اگر انہوں نے کر دیا تھا تو صحابہ اس کو کبھی خاموشی سے برداشت ہی نہ کرتے، کیونکہ اگر کوئی اسلام کے خلاف عمل ہوتا تو صحابہ تو برداشت نہیں کرتے تھے اس کو، وہ تو فوراً انکار کرتے تھے، اس کا بولتے تھے. تو یہ تو تب ہو سکتا تھا جب یہ کوئی ایسی جو ہے نا مجبوری ہوتی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، امت کے لیے مسلسل دقت، مشقت، پریشانی کا باعث بن رہی تھی، پھر منتقل کیا جا سکتا تھا. گرین بیلٹ کے اندر کہتے ہیں آ رہی تھی، تو گرین بیلٹ میں تو وہ امت کے لیے مشقت والا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. وہ رستہ تو ساتھ ہوتا ہے، رستہ کھلا ہوتا ہے، کوئی مشقت کا باعث نہیں بنتا. اچھا ایک اور یہاں موقف ہے شیخ صاحب، اختصار کے ساتھ چاہوں گا، سوال کافی لمبا ہو چکا ہے. کئی موقف یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، تو جہاں مرضی بناؤ، اس میں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، ایون دو کوئی جینوین ریزن ہے پھر بھی. اس کے بارے میں فرمائیے. ساری زمین اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے یہ زمین انسانوں کو استعمال کے لیے دے دی ہے. بے شک ایسے ہی. جس بندے کے پاس اس کی ملکیت بن گئی ہے، اس نے خرید لی ہے، اس کو وراثت میں مل گئی ہے، اس کو تحفے میں مل گئی ہے، وہ زمین اللہ کی ہونے کے باوجود مالک اس کا وہ بندہ بن گیا ہے، بندہ بن چکا ہے، بندہ بن چکا ہے مالک. اب وہ صرف اللہ کی نہیں رہی، ایسے ہی زمین اس لحاظ سے اللہ کی ہے کہ اللہ زمین کو پیدا کرنے والا، بے شک. اور آخر کار زمین کا وارث کس نے بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے بننا ہے. سب نے ختم ہو جانا ہے تو زمین نے وارث اللہ، زمین کا وارث اللہ نے بننا ہے. ایسے ہی بے شک ایسے ہی. تو اس لحاظ سے اللہ کی زمین ہے. جی ٹھیک ہے. ویسے جو کسی کی ملکیت ہے، میں نے خریدی ہے، مجھے وراثت میں ملی ہے یا تحفے میں ملی ہے، تو آپ اس پر کہیں کہ میں اللہ کی زمین ہے مسجد بنا لوں، مسجد بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، حاصل نہیں ہے، یہ اسلام ہی آپ کو حق نہیں دیتا. یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ موضوع تھا مفتی صاحب
ایک تو نازک بھی تھا اور توجہ طلب بھی تھا. کافی سوال تھے, اس وجہ سے ہماری جو پوری بریک ہے, جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے, اس پہ الحمدللہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ کے بہت سے معاملات کلیئر ہوں گے, بہت سے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں اس وقت موجود تھے اس معاملے کو لے کر وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اور یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو ریمائنڈر کروائیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا آپ نے کیا ہے, سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ اس وقت چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے. 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں, اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالرحمٰن عابد صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, تو پھر نظر بد کیوں لگ جاتی ہے؟ میں بہت کنفیوز ہوں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یقیناً یہ عوام الناس کے کنفیوز ہونے والا مسئلہ واقعتاً ہے. بالکل ایسے ہی کنفیوز ہوتے ہیں لوگ جی, لیکن یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اگر کتاب و سنت پر غور کریں تو سمجھ آ جاتا ہے. جی. اللہ رب العالمین نے دنیا میں کائنات میں کچھ چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے کچھ اسباب مالک الملک نے بنائے ہیں. تو وہ جو سبب ہے نا جی جی, اس کے اندر تاثیر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی. کبھی وہ انسان کے فائدہ پہنچانے والا سبب بن جاتا ہے کوئی, ایسے ہی, اور کسی دوسرے کے لیے نقصان پہنچانے والا سبب بھی بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس سبب میں فائدے کی جو تاثیر ہے یا نقصان کی تاثیر ہے, وہ سبب خود مختار نہیں ہے اس تاثیر میں. ٹھیک ہے. وہ سبب کا کوئی اختیار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. اوکے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے, نفع بھی ہو سکتا ہے. وہ سب کچھ اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. جس طرح فرمایا نا اللہ نے, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ جو جادوگر تھے وہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے. بے شک ایسے. اب جادو ہو جاتا ہے, نقصان اس کا اثر ہو سکتا ہے انسان پر, لیکن اس کا جو اثر ہے نا انسان پر ہونا, اس کا اختیار جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. وہ جادوگر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ایڑی چوڑی کا زور لگا لے, کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ صرف کر سکتا ہے, کفر کر سکتا ہے, یا یہ حسد کرنے والا جل سکتا ہے کسی پر رب کی نعمت کو دیکھ کر. اپنا منفی اثر اس کا وہ دوسرے پر ہو سکتا ہے. نظر بد یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ کسی پر اللہ کی نعمت دیکھے تو وہاں دیکھ کر جل سڑ جائے, حسد ہو اس کو, اور کہے کہ اس سے چھن جائے, اس کو کیوں ملی ہوئی ہے, مجھے مل جائے, تو مجھے ملے یا نہ ملے, یہ نہیں ہوتا. اس سے چھن جائے, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اچھا, میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے, اس کے پاس کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا نا بسا اوقات منفی اثر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر بد کا لگ جانا کیا ہے, حق ہے. لیکن یہ نظر بد جو لگتی ہے نا, وہ نظر لگانے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا نقصان کرنا کسی کا. نقصان اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے. اب نظر بد جب نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر نظر بد لگتی کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائشیں اور امتحانوں کے لیے بنائی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بالکل اپنے بندوں کو اللہ آزماتا رہتا ہے. بالکل. بروں کو بھی آزماتا ہے, نیکوں کو بھی آزماتا ہے. اور جو نیک بندے ہیں نا اللہ کے مومن, ان کی آزمائش ان کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے رب. اور کافروں کے لیے دنیا میں عذاب بنا دیتا ہے. جو غیر مسلم کافر بے ایمان ہیں, جو نہیں مانتے رب کو, ان کے لیے وہی تکلیف عذاب ہوتی ہے, مومن کے لیے وہی تکلیف اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان اصابت ہو سرا و شکرا فکانہ خیر اللہ, اگر اسے خوشی ملتی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ, اگر اسے تکلیف آتی ہے, دکھ آتا ہے, پریشانی مصیبت آتی ہے, اور اس پر وہ صبر کرتا ہے, جزا فضا نہیں کرتا, بے صبری کا کوئی عمل یا کوئی بول نہیں بولتا, تو یہ بھی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اور صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ یہ جو نظر بد کسی کو اگر لگی ہے نا تو لگی تو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہی ہے, اس کے سوا تو ہوتا ہی نہیں کچھ کائنات میں. تو اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور جائز حد تک نظر بد کے ازالے کے لیے راستہ اختیار کر لینا چاہیے. اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے, سکھایا ہے کہ نظر بد اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, آسان طریقہ ہے. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نظر بد کی. ایک صورت ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی جی, یہ بسا اوقات چل جاتا ہے پتہ. پہلے ایک بندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور ایک بندہ اس کے پاس آیا ہے, کوئی انسان آیا اس کے پاس ملا ہے, اس کے بعد اس کو فوری طور پر پریشانی شروع ہو گئی ہے, تکلیف شروع ہو گئی ہے, تو یہ جو ہے نا کرینہ ہے اس بات کا کہ اس کی نظر لگ گئی ہے. بالکل ٹھیک. پہلے تو نہیں تھا ایسا اور کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے, وجہ صرف اس بندے کا آنا ہے. تو اگر پتہ چل جائے نا فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی لینا چاہیے. اچھا. یا اس کے استنجے والا پانی لینا چاہیے. وہ اپنی تہ بند کے اندر والا حصہ دھو دے خالی. اچھا ٹھیک. ایک برتن میں, ٹب وغیرہ میں وہ پانی لیں اور جس کو نظر لگی ہے نا اس کے سر پر پیچھے سے ڈال دیں. اچھا. فوراً نظر ختم ہو جائے گی. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا, جب تم سے کوئی بندہ غسل کے پانی کا مطالبہ کرے کہ مجھے اپنے غسل کا پانی دو تو نہ تو اس پر الزام لگانا ہے کہ تو مجھے تہمت لگاتا ہے کہ میری نظر لگی, یہ نہیں کرنا, بلکہ اس کو غسل کا پانی دے دینا ہے. بسا اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری نظر لگ گئی ہے, نظر لگ جاتی ہے انسان کی. تو آپ نے فرمایا اس کا غسل کا پانی لے اور مریض پر ڈال دو, انشاءاللہ اس کی نظر کیا ہو جائے گی, اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر نہیں پتہ چلتا تو پھر امام الانبیاء نے دم بتائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان دموں میں سے کوئی بھی دم کر دیں تو اس کی نظر بد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ان دموں میں سے 3-4 دعائیں ہیں, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ضرور. 3 مرتبہ یہ ہر دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح بھی پڑھیں, دوپہر کو بھی پڑھیں, شام کو بھی پڑھیں, نظر ختم ہو جائے گی. ضرور شیخ, بالکل. وہ ایک دعا ہے اعوذک بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ایک دعا ہے اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. ایک دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ایک دعا ہے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ساری آتی ہیں تو نور علی نور ہے, سبحان اللہ. نہیں ساری آتی تو ایک آتی ہے, ایک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ اثر ہو جائے گا اس کا. 3 مرتبہ صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ محترم. آپ نے بہت سے لوگوں کی کالز بھی موصول ایون ہوتی ہیں, ہمیں ڈی ایم بھی آتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی ہمیں علاج بتائیں, تو جزاک اللہ, دونوں طریقے آپ نے بتا دیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. ہماری ایک بہن پوچھتی ہیں کہ اذکار سے روحانی اثر آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آن لائن اذکار سے دور کوئی شخص بیٹھا ہے, وہ تلاوت کر رہا ہے یا اذکار کر رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے, حدیثی الفاظ پڑھ رہا ہے اور وہ دم کر رہا ہے کسی شخص کو دور سے. جی جی بالکل. تو جمہور اہل علم نے تو کہا ہے کہ یہ سنت سے تو ثابت ہی نہیں ہے. اچھا. اور سنت طریقہ دم کا یا اذکار اور قرآن مجید سے جو فیض حاصل کرنا ہے, اس کا اثر حاصل کرنا ہے, وہ مباشرتاً ہے, آمنے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے تو جس کو دم کرتے تھے وہ سامنے ہی ہوتا تھا. تو اسی طرح بعض اوقات اس کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دم کیا تھا, دم کیا. باقی ازواج مطہرات نے دم نہیں کیا اپنے گھروں میں بیٹھ کے, اپنے حجروں میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے یہ دم ہوتا تھا. تو جمہور اہل علم کا تو یہی موقف ہے کہ دور سے جو ہے نا, بعد اور دوری سے فون کے ذریعے, موبائل اور ویڈیو کال یا آڈیو کال کے ذریعے سے دم کرنا یہ درست نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور بہت سے دیگر اہل علم نے یہی کہا ہے. لیکن بعض اہل علم وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دور سے بھی قرآن کی تلاوت بندہ سنے اور ایک بندے کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اس کو سکون مل رہا ہے, تو کرنے دو. اس کی گنجائش وہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب.
مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ اذان سن کر بعض جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اذان سن کر بعض جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی. 2 حوالوں سے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے کہ کس وجہ سے وہ جانور بول رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز اس کو لاحق ہوئی ہے. تو اصل تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہے. بظاہر جو چیز ہمیں کتاب و سنت کی نصوص کو سامنے رکھ کر معلوم ہوتی ہے نا، جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں نا، ان کے جو حواس خمسہ ہیں نا، جی جی، یہ انسانوں کے حواس خمسہ سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا، بسا اوقات یہ جانوروں کے حواس ان کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں جو انسان عام طور پر محسوس نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے. ایسا ہی ہے. جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم سیاح الدیقۃ فاسألوا اللہ من فضلہ، جب تم مرغ کے بولنے کی آواز کو سنو نا تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اچھا، یہ حدیث میں صحیح حدیث ہے بالکل. اچھا، اللہ کا فضل مانگا کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کے ہینگنے کو سنو، گدھا ہینگ رہا ہے تو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان کو بڑی گولی کی طرح لگتی ہے، وہ بھاگتا ہے اور اس کی گیس بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے، ڈر اور خوف سے اور ضرب سے جو اس کو اذان سے ہو رہی ہے. اچھا، بآواز گیس. اچھا، اللہ اکبر. تو یہ جو شیطان، اب یہ کتا بھونک رہا ہے، ہاں جی، یا کوئی اور جانور رو رہا ہے یا کتا رو رہا ہے اذان سن کر، تو عین ممکن ہے کوئی شیطانی اثرات اس کے اندر بھی ہوں. ایسا ہی ہے. اور عین ممکن ہے اس کے حواس کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہا ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ بھی ممکن ہے. ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس پر شیطانی اثر ہے، یا یہ بھی ہے اب اللہ کا نام فضا میں بلند ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام بلند ہو رہا ہے، اور برکتیں رحمتیں بالکل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوگا برکتیں رحمتیں تو نازل ہوں گی. تو جب برکتیں رحمتیں اتریں گی تو پھر کئیوں چیزوں کو تو تکلیف ہونی ہے. تو ممکن ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اس وجہ سے وہ رو رہا ہو اور وہ آوازیں نکال رہا ہو. لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا رونا یہ کوئی اس بندے کی اذان کے اندر خرابی کا سبب ہے. ہاں بالکل، کہ یہ اذان غلط کہہ رہا ہے اس لیے وہ رو رہا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی قیامت آنے لگی ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے، کوئی اشارے اس کو ہو گئے ہیں تو وہ رونے لگ گیا، پتہ نہیں قیامت آنے لگی ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے سوالات جو ہیں موجود ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. عبدالرحمان صاحب جی لاہور سے. عبدالرحمان صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا اور بہت ہی اچھا، جس میں خوبصورت آپ کا پروگرام ہے سر. تھینک یو سو مچ. بڑی ڈیٹیل میں بات سنتے ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں اور ریئلی اپریشیٹیبل سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ایکسیلنٹ پروگرام. اور دوسرے جو آپ کے مفتیان ہیں وہ بھی بہت کیپیبل ہے، الحمدللہ، اور بیسٹ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بڑا ڈیٹیل جواب اور بڑا جامع الحمدللہ یہاں سے لے کے کینیڈا تک جو ہے آپ کو بڑا جو ہے پریزنٹ کر رہا ہے. اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ سب پہ بھاری ہے سر. اور اس میں آپ نے کافی اچھا میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے. سلیوٹ کرتا ہوں. اس طرح کے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس آئے. انشاءاللہ. جو کمپلینٹس ہیں، جنرل کمپلینٹ، جیسے بہت سارے لوگوں کو ایشو ہے، ایڈریس کرنے میں بڑی مدد ملے گی. جن کی ایکسیس نہیں ہے وہ ایسے کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب آپ کی. میرا ایک کویسچن ہے جی جی. ایک تو جو گھر پہ جو ہے وہ جنات اور جادو کے بہت اثرات ہیں اور اس کا بہت ہے، ہم بہت سارے کام اچھے کرتے ہیں لیکن وہ امپیکٹ نہیں آتا اس کا. بہت ساری دعائیں ہیں جو یہیں سے ہم نے لے کے کرتے ہیں، فلک ناس اور دوسری چیزیں، لیکن جادو کا توڑ نہیں ہو رہا. اسی طرح وہ میری جو سسٹر ہے ان پہ بھی وہ ہم کے لیے کبھی کچھ کبھی مختلف غلیظ باتیں کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس نے اپنے خبر اسی اذیت کی خاطر
हमें जो है वो जिनसी तौर पे भी हरासन कर रहा है और भी बहुत सारे हवालों से हरासमेंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी वो लगी हुई है जिन्नात की और जहाँ से वो ऑपरेट करता है और हमें वो बहुत ज्यादा उसने तंग किया हुआ है। तो हमें को खास रहनुमाई करें कुछ ऐसा कि वो भाग जाए और हम जो हेल्दी भी हो जाएं कि वो 24 घंटे उसने यहीं पे इंस्टॉल है किए। अच्छा, कुछ इंस्टॉल किया हुआ है घर में, आपको यूं लगता है अब्दुर्रहमान साहब आपको यूं लगता है कुछ इंस्टॉलेशन किए हैं घर में किसी शख्स ने? हाँ जी ऐसा ही कुछ है, तो यही हमें मामला महसूस होता है। अच्छा मुझे ब्रीफली बताइए, ब्रीफली एक दो चीजें बताइए, ब्रीफली अब्दुर्रहमान साहब ब्रीफली एक दो चीजें बता दें एक मुफ्तियाने किराम के लिए कि क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है जी इंस्टॉलेशन की गई है? वो कर रहे हैं कि एक जो सिस्टर है उसके आवाज आती है, यानी कि जो जितने हमारे मुतलका काम है हाँ जी बातें करता है। कभी वो कहता है ये हम घर से देख रहे हैं, कभी वो कहते हैं खाते देख रहे हैं, पीते देख रहे हैं। अच्छा, ये आपको आवाजें सुनाई देती हैं? पकड़ती है वो कहते हैं कि हमने भी वही खाई है। तो ये उसको आवाजें आती हैं। अच्छा, ये आवाजें आती हैं, ठीक है। बिल्कुल जाम किया हुआ है, उसे पता ही नहीं कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। तीसरा जो मैं हूँ मेरे भी बहुत सारे जो है ऑर्गन है वो उसने काबू किए हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो जब आप दिखाते हैं फिर ओके एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट जब पैरेलल उसके हम देखते हैं किसी रूहानी नॉलेज के पास जाते हैं तो वो हमें इंडिकेट करता है कि हाँ हम पे बहुत ज्यादा जो है असरात हैं और काला जादू हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपने कॉल की, काफ़ी तवील जवाब था, सवाल था और आपने जो अप्रिशिएट किया उसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शेख फरमाइएगा मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब, सवाल आपने सुना है जी। मोहतरम अब्दुर्रहमान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा, उन 3 चीज़ों पर आप अपनी हमशीरा मोहतरमा को भी और आपके घर के तमाम अफराद उनकी पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाहुर्रहमान ये जो आपके पीछे लगा हुआ है जिसने पूरा सिस्टम आपके घर में इंस्टॉल किया हुआ है और जो आप पर हावी है और हर वक्त आपको तंग कर रहा है और आपके आर्गन्स पर भी वो हावी होकर बैठा हुआ है, तो इंशाअल्लाहुर्रहमान वो जलील हो जाएगा, दफ़ा हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कामिल व अजल अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह आप सब लोगों को। जी फरमाइएगा। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है सुबह के अज़कार। अच्छा, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, ठीक है, रात को सोने के अज़कार, ठीक है, और 5 फ़र्ज़ी नमाज़ों के बाद के अज़कार, फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतों से पहले, ठीक है। ये जो अज़कार है ना, हिस्नुल मुस्लिम एक किताब है सऊदी अरब के एक आलिम है, अच्छा, उन्होंने लिखी है, उसका कई लोगों ने उर्दू में तर्जुमा भी किया है। उसमें मुख्तलिफ उन्वान कायम करके ये सुबह के अज़कार हैं, ये शाम के अज़कार हैं, ये सोने के अज़कार हैं, ये नमाज़ों के बाद के अज़कार हैं। वो अगर ज़ुबानी नहीं ना आते तो हिस्नुल मुस्लिम पॉकेट साइज में मिल जाती है, अपनी जेब में रखें। PDF में भी मौजूद है, PDF में भी मौजूद है, पॉकेट साइज में भी मौजूद है, घर में रखें, हर फर्द के पास हो। उसके ऊपर देखकर वो सुबह शाम के, रात को सोने से पहले के और जो है ना फर्जी नमाजों के बाद के अज़कार की पाबंदी करें, पाबंदी करनी है, ठीक है। इसमें कोताही ना होने दें, कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त। इन तमाम अज़कार में ना, फर्जी नमाजों के बाद वाले अज़कार में भी और सुबह के अज़कार में भी, शाम के अज़कार में भी और रात को सोने के अज़कार में भी कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें हैं मुअव्वज़तैन जिनको कहते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह के साथ, सूरह इखलास के साथ, सूरह इखलास के साथ। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे भाई को यकीन कर लेना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सुच्चे फरमान पर। मा तअव्वज़ा मुतअव्विज़ुन बिमिथलिहिमा, ये मुअव्वज़तैन पढ़कर जितनी पनाह मजबूत इंसान हासिल कर लेता है ना इन जिन्नों से, शैतानों से, जादूगरों से और तमाम किस्म के शरीरों की शर से जितनी मजबूत पनाह हासिल होती है, इससे मजबूत पनाह दुनिया में कोई वजीफा, कोई अमल, कोई चीज़ है ही नहीं है जिससे इतनी मजबूत पनाह हासिल हो जाए इंसान को। माशाअल्लाह। मा तअव्वज़ा मुतअव्विज़ुन बिमिथलिही, ये फरमान नबी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाहु अकबर। तो इससे बेहतर, इससे अफजल कोई चीज़ नहीं। इस पर कारबंद हो जाए इन अज़कार पर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अपने घर में ना सारे लोग सूरह बकरा की तिलावत किया करें इंडिविजुअली, हाँ जी, खुद मुस्तकिल, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से लेकर जब बैठें सूरह बकरा पढ़ने के लिए तो ख़त्म करके ही उठें, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है।
تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں دن میں جب موقع ملتا ہے. دن میں ختم ہو جاتی ہے فبیہا، بہت اچھا ہے. نہیں ختم ہوتی 2 دن میں ختم کر لیں. ٹھیک ہے. 2 دن میں بھی نہیں ہوتی 3 دن میں کر لیں. 3 دن میں بھی نہیں ہوتی ہفتے میں ختم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ آپ نے بتایا. جب یہ ختم ہو جائے نا دوبارہ پھر شروع کر دیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. اندر تو دور کی بات، قریب بھی نہیں آتا. بے شک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تو ایک مومن کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل بھی نہیں، بالکل 0% بھی نہیں. اچھا تیسرا عمل یہ ہے کہ گھر سے نا جو غیر شرعی چیزیں ہیں نا ان کو نکال دینا چاہیے. اچھا فار ایگزامپل بسا اوقات وہ ان چیزوں کے تاثیر میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. جانداروں کی تصویریں گھروں میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ فوت شدگان کی ہیں چاہے وہ زندوں کی ہیں. اچھا لوگوں نے وہ فریم لگا کر جو ہے نا وہ گھروں میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ایسے گھر میں جس میں اس طرح کی تصویریں موجود ہوں جانداروں کی. اسی طرح کئی لوگوں نے اپنی بیٹھکوں کو سجانے کے لیے وہ گھوڑے کے، ہاتھی کے، کتے کے، بلیوں کے، بطخوں کے بت بنا کر رکھے ہوتے ہیں. وہ بت ملتے ہیں پورے، وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ ختم کر دیں. اور گھر میں اگر کوئی موسیقی سننے والا ہے نا تو وہ چھوڑ دے اس کو سننا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گھر کی خواتین اگر بے پردہ ہیں تو وہ پردہ کے اختیار کر لیں. اگر کوئی بے نماز ہے تو سارے اس کو پیار سے، اخلاق سے، محبت سے نمازی بنانے کی کوشش کریں. 5 نمازوں کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. تو کتا بھی گھر میں نہیں ہونا چاہیے. جس گھر میں کتا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خیال کریں. الٹیمیٹ سولوشن آپ نے دے دیا ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کو نہ کسی عامل کو بلانے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں ضرور. اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے ہمیں. الٹیمیٹ سولوشن آپ کو دے دیا گیا ہے. آپ جو سننے والے ہیں کالر ہیں ان کی جانے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امجد صاحب جی وہاڑی سے. جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ ہاں سر الحمدللہ. اللہ آپ کو زندگی بخشے، چینل کو دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ اور مزید روشن کرے گی. آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. پوچھیے. یہ ایک مختصر سی بات ضرور سننا. ہمارے کو 5 وقت کے نمازی دیندار شہر میں بڑی عزت، اتنا اچھے تھے وہ کہ انہوں نے پچھلے دنوں خودکشی کر لی. سر پتہ چلا بعد میں جو وہ جب بھی دوستوں نے ملتے تھے کہتے تھے میرے کرنا 1-2 ماہ سے وہ ڈپریشن میں تھے. اچھا. جب بھی ملنا دعا کرنا. پھر کیا ہوا جی پتہ چلا کہ ان کی موت کے بعد ہمیں بات پتہ چلا جنازے سے گولیاں کھا لی تھی. یہ سب چون کہنے تھے. انہوں نے ذوق سے بنایا تھا، شوق سے گھر بھیج دیا. انہوں نے اتنی ٹینشن، کچھ گھر سے بھی ان کو پریشر کیا گیا. یقین کریں پورا پریشان ہے کہ ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے. جی بالکل. اتنا عالم تھا. پلیز اس پہ میں بتائے گا. ہمارا بس اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ان کو معاف کر. آمین. اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. یہ دعا کیجیے گا پلیز. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. امجد صاحب وہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. پہلے تو ہم اس بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لغزشوں سے اور جرم سے اللہ تعالیٰ معافی دے، ان کو معاف فرمائے. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو مصائب ہیں، سختیاں ہیں، ان کی وجہ سے بندہ کیوں خودکشی کرے. ہاں بالکل. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر دنیا میں بندہ خودکشی کر کے ان مصائب سے چھٹکارا پا لے گا. اس کے بعد تو بڑی لمبی زندگی ہے. ایسے ہی. اور اس لمبی زندگی کی بنیاد یہ دنیا والی زندگی ہے. اگر ایک بندہ خودکشی کرتا ہے تو حدیثوں میں تو یہ آیا ہے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو اسی طرح یعنی خودکشی کرتا رہے گا. اگر چھری سے، چاقو سے، کسی اور چیز سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو اسی چیز کو استعمال کرتا رہے گا اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں جی تا قیامت. تو باہر صورت یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس سے مصیبت ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید مصیبتوں میں انسان جو ہے نا وہ گھر جاتا ہے. ایک بات باقی یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ جو ہے ایسی باتوں میں آ جاتا ہے، شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے. ایک صحابی جلیل تھے، صحابی ہیں، وہ زخمی ہو گئے. تو وہ زخم جو تھے نا وہ خون بہہ رہا ہے اور اس نے پھر کیا کیا، اپنے آپ کو نا یہاں پر ایک نس رگ جو ہے نا وہ کاٹ کے
خون بہہ جانے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. یعنی زخم لگا, اس زخم پر وہ صبر نہیں کر سکا, تکلیف بہت زیادہ تھی, تو رگ کاٹ کے خون بہہ کے وہ پھر کیا ہو گیا, اس کی موت ہو گئی. تو بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے, لیکن آپ کو ریمائنڈر کروانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 042-111-70000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ایز ویل ایز ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے ہیں آپ کی طرف سے سوالات. مفتی عبدالرحمن حافظ صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ پہلی بیوی سے بھی اولاد ہے اور دوسری سے بھی, مگر خاوند کہتا ہے کہ سب جائیداد پہلی بیوی اور اس کی اولاد کو ملے گی, دوسری بیوی کو جو نصیب میں ہوا وہ مل جائے گا. کیا یہ درست ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ خاوند کا کہنا 100% غلط ہے, شریعت کے, اسلام کے خلاف ہے, درست نہیں ہے. کیوں؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہے زندگی میں انسان اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے, تو اس پر یہ لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ وہ اپنی ساری اولاد کو برابر دے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی اولاد میں سے کسی کو دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, یہ بھی ظلم ہے. کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے, یہ بھی ظلم ہے. اس کو خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دی ہے. تو آپ نے حکم دیا ہے اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, لفظ ہیں اعدلوا بین اولادکم, زندگی میں جو دینا ہے اپنی اولاد کو برابر دینا ہے. یہ حکم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث ہے وہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ایک بیٹے کو غلام تحفہ دے دیا. کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ گے تو میں پھر خوش ہوں گی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ علاقہ ولد غیرہ, اس بچے کو تو آپ نے غلام تحفہ دیا ہے, کیا آپ کی اس بچے کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی اولاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو اتنا دیا جتنا اس کو دیا ہے؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا یا سب کو اتنا دے, نہیں تو اس سے بھی واپس لے لے. بالکل ٹھیک ہے. اس موقع پر یہ لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم, اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. زندگی میں تو یہ اصول ہے, اور زندگی میں یہ وراثت ہوتی نہیں, اس پر وراثت کے قوانین لگتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وراثت بنتی ہی انسان کی وفات کے بعد ہے, اس سے پہلے تو وہ وراثت ہے ہی نہیں, وہ تحفہ ہے. اور تحفے کا یہ اصول ہے, وراثت کا جو اصول ہے اس میں جب یہ فوت ہو جائے گا نا تو پھر یہ نہیں کہ یہ سارا پہلی بیوی کی اولاد کا ہے اور دوسری بیوی کی اولاد کے مقدر میں جو, وہ تو رب نے تقسیم کر دی ہے. اور رب کی تقسیم کو کون بدل سکتا ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے. اس کی بات شرعی طور پر تحفہ دینا ہے زندگی میں تو برابر دینا ہے. ایک بیوی کی اولاد ہے چاہے 4 بیویوں کی اولاد ہے, سب کو ایک جیسا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مرنے کے بعد ہے ویسے زندگی میں وہ اپنی ایک بیوی کی اولاد کے لیے وصیت بھی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. زندگی میں اس کے نام بھی نہیں لگا سکتا, وصیت بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ وارث ہے, اور وارث کے لیے وصیت کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اور بعد میں جو ہے وہ اللہ نے خود تقسیم کر دی ہے, اس میں اس کا اختیار ہی نہیں ہے کوئی اپنا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. عبداللہ صاحب ہیں جی لاہور سے. جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں عبداللہ صاحب؟ شکر اللہ کا. جی میرے 2 سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال تو جو عبد الرحمان صاحب سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے. تو تشہد میں جب بندہ درود ابراہیمی کے بعد مصنون دعائیں
کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ صبح جب تہجد کی نماز جو ہے نا وہ پڑھنے لگتی ہیں تو میں اذان سے 10 منٹ پہلے کا الارم لگا کے موبائل کو تاکہ وطروں کے لیے میرے پاس ٹائم پا جائے اور میں وہ باقی 10 منٹ میں پھر وطر پڑھ لوں. تھوڑا سا نظر کا پرابلم ہے تو کیا الارم لگانا پھر میں ہلکا سا ہاتھ اس کو پھر بند کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ نے کال کی. مفتی عبدالرحمٰن حافظ صاحب شیخ فرمائیے گا. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال ان کا جی دعا, انہوں نے فرمایا کہ جیسے کہ دعا کے اول اور آخر میں درود کا کہا گیا ہے, تو تشہد میں بھی اس طرح ہم کر سکتے ہیں کیا؟ دعا کے اول اور آخر میں دونوں میں دعا کا کوئی بھی نہیں کہا گیا. کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ دعا کے اول میں بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو, بلکہ یہ ہے حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا, وہ ڈائریکٹ اللہ سے اس نے مانگنا شروع کر دیا. اچھا. تو اللہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اللہ کی تعریف کرو اور پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ رب العالمین سے مانگو. ٹھیک ہے. یہ تعلیم دی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دعا کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر دعا. بعد میں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں سکھایا کہ بعد میں بھی پڑھو اور پہلے بھی پڑھو. اچھا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیا, چاہے شروع میں پڑھ لیا, چاہے درمیان میں پڑھ لیا, چاہے آخر میں پڑھ لیا, تو اس دعا میں درود آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ درود انشاءاللہ الرحمن وہ ادب پورا ہو گیا دعا کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے نماز کا, جی, تو نماز میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں التحیات پڑھا ہے, پھر درود شریف پڑھا ہے, اور پھر آپ نے دعائیں پڑھی ہیں. ساری زندگی یہی کام کی ہے. ٹھیک ہے. دعاؤں کے بعد اللہ کے نبی نے کبھی نماز میں, چاہے نفلی نماز ہو چاہے فرضی نماز ہو, دعاؤں کے بعد درود کبھی نہیں پڑھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. البتہ دعائیں پڑھنے کی ترغیب آپ نے دی ہے. آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, جون سی دعائیں اسے پسند ہے نا وہ اختیار کر سکتا ہے, جتنی پڑھنا چاہے پڑھ لے. اچھا. قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے, حدیثی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے. تو باقی اس کے بعد درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور دوسرا سوال ان کا جی, تہجد کے لیے الارم لگاتا ہوں, درست ہے جی؟ تہجد کے لیے الارم لگانا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے لیے بھی اگر بندہ الارم لگا لے تو اچھی بات ہے. لیکن الارم میں نا یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی ٹون نہیں ہونی چاہیے جو موسیقی والی ہو. اچھا جی. آج کل الارم ملتے ہیں, موسیقی والی ٹونوں والے بھی مل جاتے ہیں اور دوسری ٹونوں والی بھی مل جاتے ہیں. تو ایسی ٹون والا الارم لگائے جس میں موسیقی وغیرہ نہ ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ اٹھنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے, بلکہ یہ مستحب ہے, زیادہ بہتر ہے لگانا. اچھا کچھ لوگ اگر اچھا وہ اس کو الارم بھی لگا لینا چاہیے, تہجد کے لیے بے شک لگاتا ہے. اس کو کسی کو کیا بھی دینا چاہیے, گھر کا جو فرد مستقل, یہ تو 10 منٹ پہلے اٹھتا ہے نا, کئی پہلے بھی اٹھتے ہوں گے, بہت پہلے بھی اٹھتے ہیں ایسے ہی, تو ان کو کہہ دے بھائی مجھے 10 منٹ پہلے اٹھا دینا, الارم بھی لگا لے, ان کو بھی کہہ دے. اور ویسے بھی دعا کر کے اللہ سے سو جائے کہ یا اللہ مجھے موقع دینا, میں نے اٹھ کر پڑھنے ہیں, وطر پڑھنے ہیں, تو اتنی پہلے مجھے اٹھا دینا, تو انشاءاللہ اللہ تو دعا کو سنتا ہے, قبول بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا کہ آپ نے ہمیں اٹھانا ہے. وہ بیٹھے رہے نماز فجر کے لیے, لیکن پھر وہ بھی سو گئے. لیکن کسی کو کہنا ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمیں نماز کے لیے اٹھانا ہے. بالکل ایسی, اس کی جدید طریقہ یہی ہے کلام جو. ہاں جی. اس سے قبل نہ جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی, ایک بیوی کی اولاد کے لیے, اسی سے ایک متعلق بات ہے, وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس دوسری شادی کو وہ رجسٹر نہیں کرتے, ایسے ہی پرائیویٹ اندراج اس کا نہیں کرتے. اچھا جب اندراج نہیں کریں گے, کل یہ بندہ فوت ہوگا تو یہ تو اس کی بیوی کے طور پر شو نہیں ہوگی, سرکاری کاغذوں میں تو نہیں ہے, بالکل میراث کی وہ حقدار بھی نہیں ہوگی, یعنی سرکاری طور پر کاغذات کے لحاظ سے وہ میراث کے حقدار نہیں بنے گی. ایسے ہی. بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے لکھوایا ہوتا ہے کہ شادی میں تیرے ساتھ کرتا ہوں لیکن میراث میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. اچھا, اس اسٹامپ پہ پیپر لکھوانا درست ہے اور اندراج, یہ طریقہ بالکل غلط ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. بالکل. جب بیوی ہے تو بیوی مستحق میراث ہے, اس کی جو اولاد آپ سے پیدا ہو گئی ہے وہ اولاد بھی آپ کی اولاد ہے اور وہ مستحق میراث ہے.
تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے جی کیا عورت کا اپنے سسر سے پردہ ہے؟ اللہ اکبر. عورت کا اپنے سسر سے پردہ نہیں ہے. اچھا جی. قرآن مجید کے اندر جو سورہ نور ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اس میں پھر یہ ہے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں او آباء بعولتهن. ٹھیک ہے. جو کن کے لیے؟ کہ جو اپنے خاوند کے لیے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہیں. جی جی. اور اسی طرح جو خاوند کے باپ ہیں, سسر ہی بن گیا ہے, ہاں جی, ان کے لیے بھی یہ اظہار زینت کر سکتی ہے. ان سے بھی پردہ ان کا نہیں ہے, وہ محارم میں سے بن جاتا ہے بالکل, اور محرم بن جاتا ہے اور کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی شیخ. اس حوالے سے نا ایک اصول یاد رکھنا چاہیے سب لوگوں کو, عوام الناس کو. ٹھیک ہے. جو عورت کے سسرالی خاندان ہوتا ہے نا, ہاں جی, اس خاندان میں سے خامد سے پردہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور خامد کی اولاد سے پردہ نہیں ہے. اچھا, 2 افراد ہو گئے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اس بیوی سے ہے, چاہے وہ کسی اور بیوی سے ہے, تیسری سے ہے, چوتھی سے ہے, جیسے بھی, اس کی اولاد سے پردہ نہیں ہے. اور نمبر 3 خامد کا باپ. باپ میں دادا بھی آتا ہے, پردادا بھی آتا ہے, اچھا, نانا بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سے پردہ نہیں ہے. باپ میں چچا آتا ہے؟ چچا نہیں آتا. خامد کا چچا, خامد کا ماموں, اچھا, وہ دونوں اس عورت کے لیے غیر محرم ہیں. صرف یہ لوگ آتے ہیں 3. خامد آتا ہے, ہاں, خامد کی اولاد آتی ہے, بالکل, اور خامد کا والد باپ آتا ہے. باقی جتنے بھی خامد کے طرف افراد ہیں نا, سب سے پردہ کرنا لازم ہے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خامد کا بڑا بھائی ہے جس کو جیٹھ کہتے ہیں, ہاں جی, خامد کا چھوٹا بھائی ہے جس کو دیور کہتے ہیں, ان سے بھی پردہ فرض ہے. تو جب سگے بھائیوں سے فرض ہے تو پھر خامد کے جو کزنز ہیں, ہاں, سیکنڈ ان سے تو بالاولا فرض ہے. بھتیجے ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, خامد کے بھتیجے اور بھانجے, ان سے بھی پردہ لازم ہے. اچھا اچھا اچھا, میں نے کہا صرف 3 قسم کے لوگ ہیں, بس یہ نکال دیں, باقی سب کے ساتھ, باقی سب سے پردہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آسان سے حل بتا دیا آپ نے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالرحمن حافظ صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ نشانہ بازی صرف مجاہد کے لیے ہے یا ہر کوئی کر سکتا ہے, اور نشانہ بازی سے آج کے دور میں کیا مراد ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نشانہ بازی صرف مجاہدین کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک کا حکم ہے, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم جو اسلام پر حملہ آور لوگ ہیں یا مسلمانوں پر حملہ آور لوگ ہیں, ان کو اسلام پر اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے کے لیے اپنی قوت تیار کرو. ٹھیک ہے, اور گھوڑے بھی تیار رکھو. من قوت و من رباط الخیل. تو یہ جو قوت اللہ نے تیار کرنے کا حکم دیا ہے نا, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, کہ یہ جو قوت ہے نا, یہ رمی ہے. اچھا, رمی کا مطلب ہے نشانہ بازی. تیر اندازی ہو, وہ گن کے ساتھ ہو, وہ ٹینک کے ساتھ ہو, وہ توپ کے ساتھ ہو, وہ جہاز کے ساتھ ہو, یہ سارے اس رمی کے اندر آتے ہیں. میزائل بھی رمی کے اندر آتے ہیں. بالکل ایسے لیٹسٹ دور کی لیٹسٹ, یہ بیلسٹک میزائل یہ بھی رمی کی ایک جدید ترین صورت ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے سب کو. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ صرف نہ مجاہدین کا کام ہے اکیلوں کا, نہ اکیلی فوج کا کام ہے, ہر مسلمان مرد کا یہ اس سے تقاضا ہے اللہ کا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. بالکل. لیکن یہ تیاری ایک تو مسلمانوں کے خلاف نہیں کرنی, مسلمانوں کے سے لڑنے کے لیے, کسی کی زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے, اور کسی کو اپنی برادری کے بنیاد پر قتل کرنے کے لیے, یا اور کسی ذاتی مفاد کے لیے قتل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف, اور اچھا یہ کافروں کو بھی قتل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو مجاہد ہوتا ہے نا, اس کی زندگی کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں ہوتا. اور جہاد کا مطلب بھی اسلام میں کافر کو قتل کرنا نہیں ہے. اچھا, کافروں کی نسل مٹانا نہیں ہے. مقصد ہے ان کو اسلام دشمنی مسلمان کشی سے روکنا ہے بس. جو رک جائیں گے وہ سارے کافر محفوظ ہیں, وہ امن میں, ان کا دین بھی محفوظ ہے, ان کی جان بھی محفوظ ہے, ان کا مال بھی محفوظ ہے, ان کا کاروبار بھی محفوظ ہے, ان کا گھر بار بھی محفوظ ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ تو صرف ظلم کو روکنے کے لیے
تاکہ ظالم ظلم سے رک جائے، باز آ جائے شرافت سے، نکل نہیں سکتا. اس کا نام ہوتا ہے جی جی یہ کام ہوتا ہے مجاہد کا، فوج کا. بالکل انسانوں کا قتل عام کرنا نہیں ہوتا. ہاں یہ پوائنٹ ہے مفتی صاحب، بہت اچھے آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ دلوایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ نشانہ بازی بہت عظیم الشان عمل ہے، اور آج کل مشکل ہے ہمارے معاشرے میں. مشکل تو ہے، مہنگا بھی بہت ہے یہ کام، بہت ایکسپینسو ہے. تو آسانی سے بھی ہو سکتا ہے، اچھا سستا بھی ہے. وہ بندہ اپنے بچوں کو یہ ایئر گنیں لے کر دے دے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایئر گن سے زبردست نشانہ بازی آتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کئی کھیلیں ہیں آج کل، کئی گنیں، یہ پلاسٹک کی گنیں آئی ہوئی ہیں. ہاں جی وہ ہم اپنے بچوں کو کھلونے لے کر دیتے ہیں نا، جی تو یہ ایسے واہیات لا یعنی کھلونے لے کر دینے کی بجائے یہ والے کھلونے لے کر دینے چاہیے، جس سے بچے کو نشانہ بازی کا شوق پیدا ہو اور وہ نشانہ بازی سیکھیں. اور وہ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کے شرے ہوتے ہیں اس میں، اس سے وہ نشانہ بازی کرتے ہیں. اور اگر بچے ٹیم بنا کر یہ کام شروع کر دیں، نشانہ بازی لگائیں، ان کو انعام بھی ملے، تو یہ تو بڑی زبردست تفریح بھی ہے اور نشانہ بازی بھی ہے. اچھا مفتی صاحب جیسے فرمایا تفریح تو ہے، نشانہ بازی ضروری بھی ہے، لیکن اگر بچے نہ سمجھیں، آج کل اگر بچوں کو پکڑا دی جائے نا یہ چھوٹی پسٹلز جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جنگ کا آغاز کرتے ہیں. مطلب بچے کھیل میں وہ ان کو روکنا پڑتا ہے کہ بھائی یار آپس میں کہیں لگ نہ جائے، آنکھ میں نہ لگ جائے. تو میرے خیال میں اس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. تربیت دینا بھی ضروری ہے. تربیت ذات میں ان کو صرف پکڑا دیا تو چھوڑ دیں، یہ ان پر نظر رکھنی، ان کی تربیت کرنی. بچوں کو تو سمجھ نہیں نہ ہوتی، بچے نہ سمجھیں، بالکل نہ سمجھیں، ایسے ہی. تو ان کو ہم تربیت دیں گے. میرے خیال میں یہی آگے بڑھ کے آگے جا کے آرمڈ فورسز کے اندر بچوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. جی شوق پیدا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اللہ کے حکم پر عمل پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیدا ہوتا ہے. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صلی اللہ علیہ صحابہ کی سنت ہے. بے شک ایسے ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے اس کی. آپ نے فرمایا ارمو تیر اندازی کرو. اچھا تمہارا باپ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یوٹیوب کے سوالات بھی اس وقت موجود ہیں. بریک کا یہاں وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سوالات ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے سوالات موصول ہمیں ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ فرمائیے گا. امجد علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم، اگر ہم گھر میں کام کرتے ہوئے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو استغفار کر سکتی ہیں؟ یہ ہماری ایک بہن کی طرف سے سوال ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سر پہ دوپٹہ اگر تو گھر میں غیر محرم لوگ موجود ہیں جی تو پھر تو لینا لازم ہے. ٹھیک ہے. حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. فرض ہے غیر محرم سے اپنے سارے جسم کو چھپانا. ٹھیک ہے بالکل. عورت کا سارا جسم پردہ ہے. اوکے. البتہ جو جس نیکی کے کام کے لیے، جس عبادت کے لیے شرط ہے نا دوپٹہ سر پہ ہونا، وہ صرف ایک ہے، وہ ہے نماز. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار. بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول ہی نہیں کی جاتی. کوئی غیر محرم بھی نہ ہو تو ننگے سر اس کی نماز نہیں ہونی. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، سب سے پیچھے والے کمرے میں ہو، نماز نہیں ہوتی ننگے سر عورت کی. ٹھیک ہے. تو باقی قرآن مجید کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، صبح و شام کے اذکار ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے دوپٹہ شرط نہیں ہے. اگر غیر محرم گھر میں نہیں ہے تو اذان بھی سن سکتی ہے سر ننگے سر. اچھا ٹھیک. اذکار بھی کر سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتی ہے، دعائیں بھی کر سکتی ہے، ہر نیکی کا کام ہو سکتا ہے. تلاوت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. شرط نہیں ہے، لیکن اگر وہ دوپٹہ اوڑے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اولا کہہ سکتے ہیں اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. شیخ فرمائیے گا کہ عورتیں بچے نہ پیدا کرنے کا آپریشن کروا دیتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں ہے یہ درست. اچھا ٹھیک ہے. مختصر جواب تو یہ ہے. جی ٹھیک ہے، تفصیل جواب. اور پھر آگے تفصیل تو یہ ہے کہ یہ عورت بچے کیوں نہیں پیدا کرتی؟ جی. کیا یہ بیمار ہے؟ ڈاکٹروں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ بچے اگر پیدا کرو گی، حمل ٹھہرے گا تو تیری جان کو خطرہ ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہے تو پھر تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بچے اب زیادہ ہو گئے ہیں اور کون کھلائے گا پلائے گا ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رزاقیت کی صفت پہ یقین نہیں ہے، پھر یہ بند کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. لا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو نہ قتل کرو. یہ بھی ایک معنوی قتل ہے.
نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. یعنی مفتی صاحب یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میں پیدا کرنا، یہ کہتے ہیں نہیں ہونے دینا. تو یہ تو وہی ہے کہ اگر کوئی اس کی جان کو خطرہ ہے پھر تو ایک بات نکلتی ہے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی وہ مزے کے لیے اور اسی طرح صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، یا یہ کہ بچے پیدا ہوں گے تو روزی کہاں سے ہم ان کے لیے لائیں گے، ایسا کرنا بالکل ایمان کے منافی بات ہے، نہیں ہے جائز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی خواتین سے شادیاں کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. اچھا یہ فرمان. ودود ولود. میں تمہاری وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے سابقہ امتوں پر فخر کروں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرو، اور وہ کہتی ہے بچے 2 ہی اچھے، ہم 2 سے زیادہ پیدا ہی نہیں کرنے. جی بالکل. یہ تو اللہ کے نبی کے فرمان کی صریح خلاف ورزی ہے، ٹھیک نافرمانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے، سنگین جرم بھی ہے اسلام میں. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے سینٹری مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے بھائی نے پوچھا ہے. اچھا سوال تھوڑا تفصیل طلب ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص سینٹری مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، اس کو آپ کوئی بھی مارکیٹ آپ اس کو ازیوم کر سکتے ہیں، سینٹری مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. اب وہ کرتے یہ ہیں کہ جاب پہ ہیں، 40-50 ہزار جو بھی جاب اس کی سیلری ہے وہ کرتے ہیں، پیرالل اس کے آن لائن سیل آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے پاس اتنی پاکٹ نہیں ہے کہ وہ پہلے پرچیزنگ کرے، اس کو اسٹاک میں لے کے آئے، اس کے بعد سیل آؤٹ کرے. وہ کیا کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو 2-3-4 قسم کے پروڈکٹس ہیں، آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں. وہ اس سے پرچیزنگ کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے جو مالک ہے اس کو پیسے پے کرتا ہے، اس سے وہ مال اٹھاتا ہے، وہ آگے ڈیلیور کر دیتا ہے اور وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اب یہ معاملہ بتائیے کہ یہ حرام ہے حلال ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. بہت پریشان ہے وہ بھائی، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا اس کا کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب ملنے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. علی بھائی اس کے حلال ہونے میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں ذرا برابر بھی. اچھا ٹھیک ہے. نہ تو یہ سودی کاروبار ہے، بالکل، نہ اس میں کوئی دھوکہ ہے، نہ خیانت ہے، نہ کوئی 2 نمبری ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں کہ بندہ پہلے اپنے پاس ایک چیز کو ذخیرہ کرے، جمع کرے اور پھر اس کو بیچے. اچھا وہ پیسے نہیں بھی دیتا اسے. جی جی، یہ تو پیسے دے کے اٹھاتا ہے نا پیچھے سے جو چیز اس نے بیچنی ہوتی ہے. اگر یہ پیسے نہیں بھی دیتا وہ اس کو کریڈٹ پر چیز دے دیتا ہے، اور دیتا ہے نقد مارکیٹ کے ریٹ پر. کریڈٹ کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا. تو یہ بندہ آگے سیل کر دیتا ہے. اس نے آگے اپنے آن لائن روابط کیے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو اپنا منافع یہ رکھ لے اور باقی پیسے اس کو دے دے، تب بھی جائز ہے. اوکے، جب یہ صورت جائز ہے تو جب یہ پیسے دے کے اٹھاتا ہے اور پھر آگے دیتا ہے، اور پھر یہ گارنٹی بھی دیتا ہوگا یقیناً. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. گارنٹی بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کو پسند نہ ہے چیز تو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایون یہ بھی وہ مینشن کرتے ہیں کہ اگر 10 سال کا عرصے کا آپ کو گارنٹی دی ہے لیکیج کی، تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو ہم واپس لیں گے. اس میں بعض شکلیں اور بعض صورتیں حرام ہیں، وہ ذہن میں رکھنی ضروری ہیں سب کے لیے. جی آج کل آن لائن کاروبار کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ بوم ہے اس وقت، چل رہا ہے معاملہ. بالکل. تو اس میں اکثر جو آن لائن کاروبار ہے نا وہ حرام شکلوں کی صورت میں ہو رہے ہیں. اچھا، اس کی شکل ایک صورت یہ ہے، یہ اس شکل کے بے شمار کاروبار ہیں. اچھا، میں کسی جگہ پر کسی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کھلواتا ہوں، اپنا پیسے جمع کروا دیتا ہوں. اچھا، ویسے میں نے جمع کروا دیے. اب مجھے آن لائن کاروبار کی اجازت مل گئی. میں اپنے لیپ ٹاپ پر کمپیوٹر پر بیٹھا ہوں اور میں بیٹھ کر ایک چیز خریدتا ہوں. وہ منڈی میں گولڈ بھی بک رہا ہے، چاندی بھی بک رہی ہے، ڈیزل بھی بک رہا ہے، پٹرول بھی بک رہا ہے. اس طرح جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، یہ ان کا کاروبار ہوتا ہے آن لائن. یہ بک رہی ہیں چیزیں، میں خرید لیتا ہوں. وہاں پیسے میرے انٹرنیٹ موجود ہے اس میں، وہ پیسے ادا ہو گئے. اب 2 منٹ بعد عالمی منڈی میں اس کا ریٹ بڑھا، تو میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی میں نے کہا یہ میں نے اب اس کو اتنے میں بیچ دیے، سیل آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو حرام ہے. یہ حرام ہے، یہ سود ہے. اس طرح کا کاروبار خالصتاً سود ہے اور حرام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. یہ سود اس لیے ہے، ایک تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی ہے کہ چیز اس نے خریدی تھی اور خرید کر وہاں سے منتقل نہیں کی، اپنے قبضے میں نہیں لی. اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ چیز دنیا میں کس گودام میں کس جگہ پر کس حالت میں پڑی ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کو.
یہ صرف نیٹ پر بیٹھ کر پیسے کے ساتھ پیسہ کمی بیشی کے ساتھ خرید اور بیچ رہا ہوتا ہے، اور وہ چیز بیچ میں ایک ہیلے کے طور پر، بہانے کے طور پر چل رہی ہوتی ہے، اور پیسے کو پیسے کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ خریدنا اور فروخت کرنا یہ بلا شبہ خالص سود ہے. اس کے سود ہونے میں شاکی نہیں ہے کسی کو کہ پیسے کو پیسے کے ساتھ جب آپ بیچیں گے، ایک چیز کو ہیلے کے طور پر بیچ میں رکھا ہوا ہے تو کمی بیشی کے ساتھ پیسے کے ساتھ پیسے کی بیع تو سود بنتی ہے خالص. اس طرح کی بے شمار شکلیں وہ کاروبار کی آن لائن موجود ہیں اور ہو رہی ہیں، اور یہ سب کی سب حرام ہے. اچھا اس میں مجھ سے سب کہتے ہیں یار اچھا اگر کوئی کمپنی ہے وہ آن لائن کاروبار کرتی ہے، خود بھی بیچتی ہے، اور وہ آپ کو بھی کہتی ہے بھئی آپ اپنے چینل پر، اپنے ویب سائٹ پر گاہک ہمیں دو اور ہماری چیز آپ بکوا دو، اور ہم آپ کو جو ہے نا پرسنٹیج دیں گے کچھ، وہ آپ کو پرسنٹیج دیتے ہیں، اور آپ چیز آپ نے پیسے بھی نہیں دیے ان کو. ہاں ہم نے تو بیسیکلی کچھ بھی نہیں کیا، بیچنے کے آپ صرف بیچنے کے لیے وہ اشتہار لگا کے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ چیز حلال ہے، اس میں دھوکہ کوئی حرام کی چیز نہیں ہے، دھوکہ فراڈ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے. تو جو چیز آپ دکھاتے ہیں وہی چیز لے کر کمپنی سے وہ آپ کسٹمر کو دے دیتے ہیں، تو بیچ میں اپنا کمیشن رکھ لیتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے، وہ پیسے بھیجتا ہے، پیسے جاتے ہیں اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جس کی وہ چیز ہوتی ہے، اور وہ جو کمیشن آپ کے ساتھ طے ہوتی ہے کمپنی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتی ہے. تو یہ حلال ہے، اس میں کوئی شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور صورت ہے مفتی صاحب کہ اگر کمپنی مجھے کہتی ہے جی میں آپ کو 48% پہ دیں گے، تو میں ایز اے آگے سیلر میں کیا کروں گا، میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا 52% پہ. یہ حرج نہیں ہے. اسلام نے نا جی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جی بیچنے والے کے لیے منافع کی کوئی شرح اور حد مقرر نہیں کی. منافع کی شرح اور حد مقرر نہیں کی. ٹھیک ہے. اس کو اللہ نے کھلا چھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا چھوڑا. جب حد مقرر نہیں ہے تو ہم تو نہیں مقرر کر سکتے اپنی طرف سے. جی ٹھیک ہے. تو منافع بندہ جتنا چاہے لے سکتا ہے، لیکن ظلم کی حد تک نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے بالکل. دھوکے کی حد تک اور ظلم کی حد تک نہ ہو، جھوٹ نہ بولے اس میں، تو منافع لے سکتا ہے. وہ 52 کی بجائے وہ 55 کی دے دے، 60 کی دے دے، جائز ہے اسلام. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی اچھا جو آپ کا سوال تھا سب سے پہلے، جی وہ شخص اس دکان کا نوکر تو نہیں ہے، ملازم تو نہیں ہے، ان سے وہ پیسے تنخواہ وصول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی جی اگر وہ اس دکان کا ملازم ہے اور انہوں نے رکھا ہے اسی مقصد کے لیے، انہوں نے مفتی صاحب اس کو رکھا ہوا ہے، وہاں پر موجود ہے، وہ ان کا سسٹم مینیج کرتا ہے، ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو مینیج کر رہا ہے. اس میں ایک اور ہے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ تم نے آن لائن دیکھنا ہے. ایک تو ہے کہ ایک کو ہائرنگ کی ہے کہ یار تم نے صرف آن لائن پرچیزنگ چیک کرنی ہے، تو وہ اس کے پیرالل کیا کرتا ہے، ان کی بیچنے کی بجائے خود کی بیچ رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے، اس کا آن لائن لنک ہی نہیں ہے، وہ خود ہی وہاں پر بیٹھتا ہے، وہ جو ہے سیلنگ کرتا ہے، چیزیں سیل آؤٹ کرتا ہے، فزیکلی جو آتے ہیں ان کے ساتھ چیزیں ان کو بیچتا ہے، انٹریکشن کرتا ہے. اچھا اس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے یار یہاں پر میں پورا نہیں کر پا رہا، میرے گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، کیوں نہ میں اس کو آن لائن فروخت کروں. اس کے اندر مالک کو بھی اگر وہ لے لے کہ یار مالک کو پتہ ہے کہ میں کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ بھی موجود ہے کہ میں بس ایک مارکیٹ سے کسی سے بھی لے سکتا ہوں. ایک چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ وہ جو ڈیوٹی ہے نا اس کی، اس ڈیوٹی میں کوتاہی نہ ہو رہی ہو اس وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس ڈیوٹی میں کوتاہی ہو رہی ہے، خیانت ہو رئی ہے مالکوں کے ساتھ، تو پھر غلط ہو جائے گا. یہ جب ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ہے، 10 اس کے بعد کرتا ہے گھر آ کر، اس کے بعد کرتا ہے، اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہے بیسیکلی اس کو استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس ڈیوٹی کے اندر بھی کرے لیکن اس ڈیوٹی کو متاثر نہ ہونے دے. ٹھیک ہے بالکل. متاثر تو ڈیوٹی ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. موبائل دیکھنے سے بھی، فون سننے سے بھی متاثر. جزاک اللہ خیرہ. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، یہ سوال اس وقت موصول ہوا ہے. الیاس ملک لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، بہت اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ پسند کرتے ہیں پروگرام کو، ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور سوال آگے کیا ہے، مفتی عبدالولی خان صاحب پوچھا گیا ہے کہ بھائی میرا سوال ہے کہ مفتیان کرام سے، میرا بیٹا 1 سال کا ہو کر فوت ہو گیا تھا، مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا عقیقہ نہیں کر سکے تھے، اس کو فوت ہوئے اب 5 سال ہو گئے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ان کی استطاعت ہے اب تو عقیقہ کر لے تو یہ بہت بہتر ہے. ایون دو وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ فوت ہونے کے بعد بھی، یہ تو سال بعد فوت ہوئے ہیں. ہاں بالکل. یعنی وہ کچھ وقت کے بعد بھی فوت ہو جائے، ہفتہ بعد فوت ہو جائے، 10 دن بعد فوت ہو جائے، 7 دن بھی اگر پورے نہیں ہوئے پھر بھی فوت ہو جائے
تو اس کا عقیقہ کرنا بہتر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مولود یولد کلو مولود مرتہن بے عقیقت. جی ہر جو مولود ہے نا وہ گروی ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. اچھا فوت بھی ہو جائے تو گروی تو چھڑانی پڑتی ہے چیز اپنی, گروی چیز سے چھڑوانی پڑتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب جی. السلام علیکم. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. مسز جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز کی نیت سے نیت کر لیں اللہ اکبر کہہ دیں کہ کہنے کے بعد پڑھنا چاہیے یا ویسی طرح پڑھ لینا چاہیے, اور الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پہلے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اور جب صورت میں لاتے ہیں کوئی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور مکمل کر کے کھڑی ہوتے ہیں الحمدللہ دوبارہ پڑھتے ہیں تو مطلب جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نیا پڑھنا چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مسز خان بہاولپور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالرحمٰن عابد صاحب شیخ فرمائیے گا. اور انہوں نے پوچھا ہے, سوال یہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہہ رہے ہیں جی ہم ایک تو نماز کا آغاز ہے اس میں پڑھنی ہے یا نہیں, اس کے بعد جب سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے, آگے سورت کے شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, پھر جب اگلی ہم نے رکعت کے لیے اٹھنا ہے اس وقت بھی سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, فرمائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جب نماز شروع کرنی ہے نا جی تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دعائے استفتاح پڑھنی ہے. سب سے افضل اور بہتر دعائے استفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایایا ہے. اس دعا سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد نہ بسم اللہ ہے نہ اعوذ باللہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دعا ہے. دعا سے کو مکمل کرنے کے بعد, دعا استفتاح کو مکمل کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اور بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے ہم نے پورا. ٹھیک ہے. یہ پہلی رکعت میں بالکل ایسے ہی. اچھا, اب پہلی رکعت میں فاتحہ اس نے مکمل کر لی, اعوذ باللہ پڑھ لی ہے. اب دوسری شروع کرنی ہے تو اگر وہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے انسان تو جائز ہے, حرام نہیں ہے. سیکنڈ رکعت میں بھی سیکنڈ رکعت میں نہیں, پہلی رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد دوسری شروع کرنے سے پہلے اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. اوکے. نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح جو سیکنڈ رکعت ہے اس میں بسم اللہ تو پڑھنی ہے کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے, لیکن اس سے پہلے لازمی نہیں ہے اعوذ باللہ پڑھنا. یہ پہلی میں لازمی تھا, اب اس میں لازمی نہیں ہے. پڑھ لے گا تو بہتر ہے, نہیں پڑھے گا تو مسئلہ کوئی نہیں, پریشانی والی بات نہیں ہے, نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ, پوچھا گیا ہے کہ میں اپنے مال میں سے, ہماری ایک بہن ہے ان کا سوال ہے, میں اپنے مال میں سے پہلے خاوند سے جو اپنے بیٹے ہیں ان کو کس قدر دے سکتی ہوں؟ اپنے مال میں سے جو پہلا خاوند ہے اس کے جو بچے ہیں, بیٹے ہیں, ان کو کس قدر دے سکتی ہوں؟ یہ دوسری, میرے خیال میں ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ فوت ہو چکے ہیں, اس کے بچے موجود ہیں. اچھا, دوسرے خاوند کے مال سے پوچھ رہی ہیں یا پہلے خاوند کے مال سے؟ نہیں, اپنے اس وقت کرنٹ جو ان کی شادی ہے دوسری ہے, لیکن بچے جو پہلے خاوند کے وہ تو موجود ہیں. کہہ رہی ہوں ان بچوں کو میں کس قدر دے سکتی ہوں پہلے جو دوسرا خاوند ہے اس کے مال میں سے, پہلے خاوند کے بچوں کو. یہ جو ہے نا خاوند کی اجازت سے یہ دینا دینا یہ ہونا چاہیے. اچھا, اجازت درکار, اجازت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک تو عام جو ہے نا کوئی تھوڑا بہت 100-200 روپے کوئی گلی میں مانگنے والا آیا, کوئی خاتون آئی مانگ لے, اس کو دے دیا, تو یہ عرفاً خاوند کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے. آٹا کوئی پلیٹ میں ڈال کے, برتن میں ڈال کے دے دیا, اس کی عرفاً اجازت ہوتی ہے. لیکن ایک اماؤنٹ ہے, پیسے ہیں بڑی مقدار میں, آپ جو ہے نا پہلے خاوند سے جو بچے ہیں ان کو دے رہے ہیں, تو اور اپنے اس خاوند کے مال میں سے, تو اس سے اجازت لینا, اس کو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالرحمٰن عابد صاحب شیخ, پوچھا گیا ہے کہ کیا چھپکلی کو مارنا درست ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے؟ چھپکلی کو مارنا درست نہیں ہے, افضل ہے. یہ تو ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, صرف درست نہیں ہے, مارنا چاہیے, ضروری ہے. حکم دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزیں ان کو جہاں بھی ملیں, حرم میں ملیں یا ہل میں ملیں, ان کو قتل کر دو. اچھا, ٹھیک ہے. ان کو نہیں چھوڑنا, حرم میں بھی نہیں چھوڑنا. بندہ احرام کی حالت میں ہے نا, تو جانوروں کو ڈرانا مارنا غلط ہے, لیکن ان 5 چیزوں کو وہاں بھی مارنے کا حکم ہے. اچھا, ٹھیک ہے. فواسق ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ان 5 چیزوں میں ایک گدھ ہے, اچھا, ایک کوہ ہے, یہ جو گھروں میں کوے ہوتے ہیں, اور ایک بچھو ہے, ایک سانپ ہے, ایک باولا کتا ہے. اچھا, اچھا, اسی طرح ایک حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو وزغ ہے نا، وزغ یہ چھپکلی کو کہتے ہیں، چھپکلی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑے کرلے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، ان کو وزغ کہتے ہیں، ان کو مارنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ بھی فوائسک میں آتا ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا جو ایک ضرب میں مارے گا نا، اتنی زبردست نشانہ لگائے گا کہ پہلی ضرب بھی مر جائے اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جس نے 2 ضربوں میں مارا، ایک میں نہیں مرا، اسے 2 میں مرا، اس کو ثواب کم ہو جائے گا، جس نے 3 میں مرا اس کا ثواب اور کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ثواب کا کام ہے، بالکل ایسے ہی نیکی کا کام ہے، یہ تو مارنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ کوا چھوڑنا چاہیے گھر میں، اور نہ یہ چھپکلی چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں ملے ان کو قتل کر دینا چاہیے ثواب لینے کے لیے، ثواب کمائی، نیکیاں کمائی۔ اور حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ لا علمی کی وجہ سے کووں کو وہ گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں، ہاں بالکل ان کے لیے ڈالتے ہیں چیزیں ایسے ہی، گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں اور اس کو صدقہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، اتنی لا علمی اور اس سے بھی مفتی صاحب جہالت کی بڑی مثال ہے، میں نے خود دیکھا ہے آپ کے شہر لاہور میں، اچھا لوگ کوے خرید کر آزاد کر رہے ہیں، 500 روپے کا کوا ملتا ہے، اس کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسپیشل جگہوں پر وہ کوے بک رہے ہیں، بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید کر آزاد کر رہے ہیں، صدقہ سمجھ رہے ہیں، صدقہ سمجھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر کی جانب جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم، نسرین صاحبہ ہیں جی لاہور سے۔ جی بہن پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ نہانے سے پہلے وضو کرتے ہیں جی اور آپ نے اپنا لباس اتار کیا ہوا ہے تو وضو نہیں ہوتا، تو ہم تو اس طرح بہت دفعہ وضو کرتے ہیں، اچھا اچھا، تو کیا یہ وضو نہیں ہوتا؟ کپڑے پہنے وضو کرنا ہے، پھر نہانے کے لیے اپنے لباس اتارنا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ یہ بھی سنا ہے کہ وضو کیا ہوا ہو تو ایک ماں ہے جیسے اس کے چھوٹے بچے ہیں تو اس کا اگر وہ پخانہ وغیرہ صاف کرتی ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بچے کا یا کسی بڑے کا پہ میں نے اجازت لگی تھی تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے؟ اچھا۔ تیسرا یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر وضو کیا ہوا ہے کسی انسان نے اور وہ اپنے بولو براز کے مقام کو یعنی استنجا کے مقام کو اگر وہ ہاتھ لگاتا ہے لاشعوری طور پہ یا خارش کر لی یا کسی بھی وجہ سے تو وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو مجھے اس کے لیے برائے کرم شرعی جو اس کے ہیں ٹھیک ہے مجھے جواب۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نسرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ مفتی عبدالرحمٰن عابد صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ جی سب سے پہلا سوال تھا ہماری بہن کا جی کہ برہنہ حالت میں انہوں نے سنا ہے کہ وضو نہیں ہوتا، پہلے وضو کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں تھی نہیں وضو ہوتا ہی نہیں، اگر کر لے تو ہوتا ہی نہیں، ہوتا نہیں رہتا، موجود نہیں رہتا، ہوا ہی نہیں وہ وضو جو برہنہ حالت میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے سنا ہے نا یہ 100% غلط سنا ہوا ہے۔ اچھا، جس کی بھی یہ بات ہے، جس کی بھی یہ رائے ہے، جس کا بھی یہ خیال ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ایسی کوئی بات نہ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ برہنہ حالت میں وضو نہیں ہوتا، اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر کہیں ایسی بات کا اشارہ بھی ہے کہ برہنہ حالت میں وضو نہیں ہوتا۔ اچھا نہیں ہوتا، وضو کرنے کا حکم ہے اللہ کا قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کر کے دکھایا اور وضو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کسی جگہ پر یہ نہیں بتایا کہ یہ وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالباس ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، اگر بغیر لباس کے وضو نہ ہوتا تو اللہ اور اللہ کے رسول بھولنے والے تو نہیں تھے، نہ چھپانے والے تھے بات کو، وہ ضرور بتا دیتے ہمیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو جب انہوں نے نہیں بتایا کہ اس طریقے سے وضو نہیں ہوتا، اب وضو کرنا ہے، آپ برہنہ حالت میں ہیں تو برہنہ میں کر لو، اگر لباس پہننا ہوا تو اس حالت میں کر لو، وضو ہو جائے گا آپ کا۔ وضو تب نہیں ہوگا جب اللہ اور اللہ کا رسول کہیں گے کہ اس حالت میں وضو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے وہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا کہ وضو نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے بچے کا یا کسی بڑے مریض کا جو ہلنے جلنے سے عاجز ہے، اس کا پیشاب پخانہ دھونے سے صاف کرنے سے وضو رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، اس کے لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مسا ذکرہ فلیتوضا، صحیح حدیث ہے یہ، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، وی ہیو اونلی 1.5 منٹس، تو ہم نے جلدی وہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔ اب انسان کی شرمگاہ اگر برہنہ حالت میں انسان کا ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ، ٹھیک ہے، کسی کی بھی ہے چاہے خود کی ہے، خود کی، حدیث یہ ہے خود کی، اچھا ٹھیک ہے، جب خود کی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا برہنہ حالت میں تو وضو ٹوٹ گیا انسان کا، جو انسان کا اپنا عضو ہے،
اوکے، جسم کا اپنا عضو ہے. بالکل ایسے ہی. جب اپنے عضو کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے تو دوسرے انسان کے اس عضو کو چھونے سے تو بلولا ٹوٹ جائے گا. بالکل، کپڑوں کے بغیر. اپنی ہاں کپڑے کے بغیر. اور کپڑے کے اوپر سے ہوتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ویسے جو شرمگاہ کو اگر ہاتھ نہیں لگتا ویسے وہ پائپ کے ساتھ یا یہ شاور جو مسلم شاور جس کو کہتے ہیں اس کے کوئی استعمال کر لیتی ہیں تو پھر کوئی فرق اگر کوئی مریض ہے اس کا کرتے ہیں. یا وہ آج کل ٹیشو آئے ہوئے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا وائپس جس کو کہتے ہیں ان کو استعمال کر لے, ہاتھ نہ لگے اس کا, تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا. لیکن جب ہاتھ ٹچ ہو جائے گا نا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شیخ. بس جلدی ایک دوسرا موقف شیخ صاحب نے فرما دیا. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ جو بچے کا پاخانہ صاف کرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے عورت کا یا بڑے کا, دوسرے کے عضو کو ہاتھ لگانے سے وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. مس ذکرہ, اپنے ذکر کا ذکر ہے اور دوسروں کے اس طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وہ وضو ٹوٹنے کا کوئی ثبوت ہے نہیں. شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. شکریہ علی امیس بھائی, جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین پروگرام اختتام سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں جی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. أهل الذكر إن كنتم